وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرج از این ان اینڈنگ سیریز آف رسپانسبلٹیز۔ ہمارے ہاں اس کو بہت زیادہ رومانٹیسائز کیا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہنی مون پیریڈ ہے جو ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی انسان اپنے لائف پارٹنر سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بیوی کو طلاق نہیں دیتا، نہ وہ شوہر سے خلا لیتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان سے وہ علیحدہ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک خاتون کی زندگی میں شادی کے بعد ایک پورا پیراڈائم شفٹ آتا ہے، اس لیے اس کے اندر ایک سکل کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو اڈیپٹیبلٹی کہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے، نہ ہی ان کو ہم ایموشنلی اور نہ ہی ہم انٹلیکچولی اتنا میچیور کرتے ہیں کہ وہ اسٹرینجرز میں رہنا سیکھیں۔ ان کا ایڈورسٹی کوشن بہت ویک ہوتا ہے کہ کس طرح سے برے حالات میں سروائیو کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سب لوگ جو آپ کے آس پاس موجود ہیں یہ سارے اسٹرینجرز ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی جو آرگینک کیمسٹری ہے وہ میچ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ دوسری چیز آپ جانتے ہیں ایک پوزیشن کی سینس بھی موجود ہوتی ہے خواتین میں۔ ماں اپنے بیٹے کو، بہنیں اپنے بھائی کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اور یہ لوگ اس کی زندگی میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک سب سے پہلا رول کسی خاتون کا شادی کے بعد یہ ہونا چاہیے that she should help her husband in fulfilling his responsibilities۔ یاد رکھیے گا ایک بات، اگر آپ کا شوہر آپ کے کہنے پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے جب ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ آپ کو بھی چھوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ جو انسان پرانے رشتے نہیں نبھا سکتا وہ نئے بھی نبھا نہیں سکتا۔ دوسری رسپانسبلٹی آپ کی آ جاتی ہے، مرد مکان بنا سکتا ہے، اس کو گھر میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت وہ ایک خاتون میں ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ ہے پرائیویسی کی مینٹیننس۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے لباس انسان جسم کی خوبصورتی نہیں بدصورتی چھپانے کے لیے پہنتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی ویک پوائنٹس کو کور کرنا یہ فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے شوہر کی بھی اور بیوی کی بھی۔ تو جو بیڈ روم کی بات ہے، آپس کی بات ہے، وہ باہر نہ نکلے۔ بدقسمتی سے اب یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں ہم مرد حضرات دوستوں اور کولیگز کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنی بہنوں اور ماؤں کو اور سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ آپ کو اپنے اندر سے ایک کمپیریزن کی فضا نکالنی پڑے گی۔ یاد رکھیے آپ کے فادر نے 55 کی ایج میں پہنچ کر جو آپ کو رسپانسبلٹیز اپنا فیسلٹیز دی ہیں وہ ایک 25-26 سال کا نوجوان آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کا اپنے فادر کے ساتھ کمپیریزن مت کیجیے گا۔ میکا خوشحال ہو تو سسرال میں دل نہیں لگتا، اس لیے قطعاً خوشی نہیں ہوتی والدین کو، خاص طور پر والد کو، کہ اگر آپ بار بار اپنے شوہر کے گھر سے ان کے گھر آتے ہیں۔ ان کو زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ نے نئی جگہ پر جا کر اپنی جگہ بنائی
دلوں میں بھی اور گھر میں بھی۔ نیکسٹ آپ کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کا جو ایک ڈیکورم ہے، اورا ہے، اس کو مینٹین رکھنا۔ آپ چاہیں تو اس کو بادشاہ بنا دیں، آپ چاہیں تو اس کو ایک ولن کے طور پر پیش کریں، جو بھی اس کا پبلک امیج ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، شوہر کی موجودگی تو بہت دور کی بات ہے، گھر میں صرف شوہر کی جوتی بھی پڑی ہو تو اس کا بھی بہت روب ہوتا ہے۔ اگلی رسپانسبلٹی آپ کی آ جاتی ہے ایک کمفرٹ زون پرووائڈ کرنا۔ جب مرد گھر سے باہر نکلتا ہے وہ سروائیول موڈ پہ ہوتا ہے، ہی ہیز ٹو سروائیو امنگ دا شارکس، امنگ دا کروکوڈائلس۔ اس کو جگہ جگہ پر اپنی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو وہ مگر مچھوں کے منہ سے بوٹیاں چھین کر لاتا ہے گھر چلانے کے لیے۔ تو گھر میں جب وہ آتا ہے تو اس کو ایک کمفرٹ زون چاہیے ہوتا ہے جہاں پر وہ سروائیول موڈ سے نکل سکے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کو ایک بفر زون بننا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے شام کو جب شوہر آئے گا تو اس کو کیا بات بتانی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں انگیج کر کے وقت سے پہلے ہی وہ مرنے پہ مجبور کر دیں۔ یاد رکھیے سٹریس لیول برداشت کرنے کا بھی ایک آپ کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے۔ باہر بھی گھر سے آپ سٹریس لے کر آ رہے ہیں، گھر میں بھی سٹریس ہے، اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا میلز میں جو ڈیتھ ریشیو ہے وہ ہائر ہے۔ اگلی بات، آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ رب العالمین نے یہ کائنات ویکیوم کے رول پر بنائی ہے، اور ویکیوم کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ کی جگہ کوئی نہیں لے گا، یاد رکھیے گا، آپ اپنی جگہ خود چھوڑیں گے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر مجھے گھر میں کھانا اچھا نہیں مل رہا تبھی میں باہر کے کھانے کو انجوائے کروں گا۔ اگلی کوالٹی آپ میں ہونی چاہیے مزاج شناسی۔ مرد پر موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی لائف میں بہت جلدی یو ٹرن آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس بہت ہی نان سیریس قسم کے، نان چلانٹ قسم کے مرد ایک دم سے خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بالکل فروزن سٹیچو بن گئے ہیں۔ تو یہ کبھی ایکسپیکٹ نہ کیجئے گا کہ ہر مرد ایک ہی طرح سے بیہیو کرے گا۔ مرد کو محبت کرنی آتی ہے لیکن اظہار کرنا نہیں آتا، اظہار سے وہ عاری ہے۔ یاد رکھیے گا شوہر یا باپ اگر کم بھی کمائے نا تو اس کا مقام کم نہیں ہو جاتا۔ اگلے جو آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ ہے برجنگ کی۔ آپ کو برجنگ کرنی پڑے گی، فاصلے کم کرنے پڑیں گے اپنے شوہر اور اس کے بھائیوں میں، اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں میں، کیونکہ میلز میں ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ فاصلے بڑھا دیں، چاہیں تو یہ فاصلے کم کر دیں۔ اگلی چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے بیلنس۔ آپ شادی کے ابتدائی دنوں میں کس طرح سے بیلنس مینٹین کرتی ہیں اپنے ان لاز میں اور اپنے پیرنٹس کے گھر میں؟ شادی کے کچھ عرصے کے بعد آپ اپنے شوہر اور اپنی اولاد میں کیسے بیلنس مینٹین کرتی ہیں؟ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو ہی اولاد ہوتی ہے تو بیوی کی ساری جو توجہ ہے وہ اولاد کی طرف ہو جاتی ہے اور شوہر اگنور ہوتا ہے۔ کبھی بھی اس کو ایسے ماحول میں ڈریگ مت کریں جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ ہر مرد پیسے کا بھوکا نہیں ہوتا، ہر مرد کی ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ
ورلڈلی اچیومنٹس نہیں ہوتی. لکیلی اگر آپ کو بڑے دماغ کا، بڑے ذہن کا شوہر مل جائے تو پھر اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. مرد ویسے بھی بچہ ہوتا ہے، اس کو ہر عورت میں اپنی ماں تلاش کرتا ہے وہ. تو جو اس کی ماں کی کوالٹیز ہیں اگر آپ بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کبھی بھی باپ اور بیٹے کے درمیان یا باپ اور ماں کے درمیان مت آئیے گا. یاد رکھیے یہ لوگ اس کی زندگی میں پہلے سے ہیں، انہوں نے اس کو کچھ بنایا ہے. آپ تب آئی ہیں جب یہ کچھ بن گیا ہے. اگلی کوالٹی آپ میں ہونی چاہیے، اس کو رزق حلال پر مجبور کریں. آپ چاہیں تو اس کو کرپشن پہ لگا دیں، برائبری پہ لگا دیں، رزق حرام پہ لگا دیں، اپنی بے تحاشا خواہشات اس کے سامنے رکھ کے کمپیریزن کر کے. آپ چاہیں تو اس کو سختی سے کہہ دیں کہ جی اس گھر میں صرف رزق حلال آئے گا. خدا نہ خواستہ کبھی وہ رزق حرام لے کر بھی آئے تو آپ واپس کرنے پہ اس کو مجبور کریں. اگلی چیز، مرد بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کو ٹرین کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ کو ڈرائیونگ سکھائے گا، اکثر آپ کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جائے گا، اکثر آپ کو ایسی جگہوں پر ایونٹس میں بھیجے گا جہاں وہ خود نہیں جائے گا. بنیادی طور پر وہ یہ ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے کہ کل اگر میں نہ بھی ہوا تو آپ لوگ کسی مشکل میں نہ آئیں. اسی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں شوہر کے جانے کے بعد بیویوں کو شوہر بنتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی شوہر بیوی بن جائے. میں نے ماں کو باپ کے جانے کے بعد باپ بنتے تو دیکھا ہے، باپ کو ماں بنتے ہوئے نہیں دیکھا. اس لیے مرد بیوی کے جاتے ہی مر جاتا ہے، وہ زیادہ عرصہ جی نہیں پاتا. یہ چیز آپ آبزرو کیجئے گا. اور سب سے بڑھ کر میرے اندر، میرے خیال میں جو آپ کی سب سے بڑی سہولت اس کو آپ دے سکتے ہیں کہ وہ گھر کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کے اپنی روزی روٹی کمانے پر فوکس کرے. اس کو یہ یقین ہو کہ میری اولاد محفوظ ہاتھوں میں ہے، میرے والدین محفوظ ہاتھوں میں ہیں. تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ کے کام آئیں گی زندگی میں، اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان کو نیک شوہر اور نیک بیویاں ملیں جن کی نیک اولادیں ہوں. میرے نزدیک انشاءاللہ تعالی وہ خاتون جنتی ہے جس سے اس کا شوہر راضی ہے، ہر لحاظ سے راضی ہے. میرے نزدیک وہ مرد قلندر ہے، ولی اللہ ہے، جو ہر لحاظ سے اپنی بیوی تک محدود ہے. مینز اس کی باتیں، اس کی ہنسی، اس کا مذاق، اس کی خوش اخلاقی صرف اور صرف اپنے لائف پارٹنر کے لیے. اور یہی چیز میں بیوی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. بڑی اہم بات ذہن میں آئی ہے کہ مرد کے لیے وفا اختیاری ہے، عورت کے لیے جبری ہے. عورت کے پاس اتنے آپشنز نہیں ہوتے ڈی ٹریک ہونے کے جتنے مرد کے پاس ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی مرد لکیلی آپ تک محدود ہے تو اس کی قدر کیجئے. تو اس نے کتنا جینا ہے یہ اس کے بیوی بچے طے کرتے ہیں. وہ اس لمحے اندر سے مر جاتا ہے جب اس کو یہ جملہ سننے کو ملے کہ فلاں کا گھر ہم سے بہتر ہے، فلاں کی گاڑی ہم سے بہتر ہے. اور صفاق ترین جملہ جو وہ سن سکتا ہے، کاش میں کسی اور سے شادی کر لیتی تو آج میری زندگی بہتر ہوتی.
ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، آپ مرد کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ پوری دنیا کے سامنے اکیلا لڑتا ہوا گھر آتا ہے، ہر قسم کے لوگوں کو وہ جانتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ موٹر سائیکل یا گاڑی کی آواز سن کر بتا سکتا ہے کہ کہاں فالٹ ہے۔ اس کا بہت شارپ آبزرویشن ہوتی ہے، تو یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ آپ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ در حقیقت وہ آپ کے سامنے بیوقوف بنتا رہتا ہے۔ مرد کبھی بھی پاور گھر کے اندر استعمال نہیں کرتا، ہمیشہ باہر کرتا ہے۔ اگر وہ آپ سے کوئی گلا شکوہ شکایت نہیں کر رہا تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا آپ پر بلائنڈ فیتھ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو لائف انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ہوگی۔